سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ان آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان میں سے ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسجد اقصی اور شہر مقدس بیت المقدس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مسجد اقصی اور شہر مقدس یہ مسلمانوں کے اہم ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ میں اسی حوالے سے چند تاریخی باتیں آپ حضرات کے سامنے اس مختصر سے وقت میں پیش کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ شہر مقدس بیت المقدس یہ وہی جگہ ہے، وہی مقام ہے جنہیں آپ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مسکن کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس نے اپنی گود کے اندر سینکڑوں انبیاء کو پالا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کی طرف اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء کو ہجرت کا حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو ایسے شہر کی طرف نجات دی جس کا ارد گرد سارے جہاں والوں کے لیے بڑا بابرکت ہے۔ اور وہ شہر کون ایسا ہے؟ وہ شہر بیت المقدس ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والا واقعہ اٹھائیے۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء ہے، 15ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معراج کا سفر شروع ہوتا ہے مسجد حرام سے، زمینی سفر کا اختتام ہوتا ہے مسجد اقصی پر۔ مسجد حرام کے اندر جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے انہیں جنت کی سواری براق منگا کر، یہ وہی سواری ہے جس کی تیزی اس قدر ہے، رفتار اس قدر ہے کہ کہا جاتا ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ تو رات کے ایک مختصر سے پہر میں مسجد حرام سے اس سواری پر سوار ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس مقام پر گئے ہیں اس مقام کا نام مسجد اقصی ہے۔ پھر وہیں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام کے تمام انبیاء کی امامت کی ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، مسجد اقصی یہ وہ مقام ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے بننے والی مسجد وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے اس روئے زمین پر کون سی مسجد بنی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی بنی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ اور صرف یہی تک نہیں، جس طرح کی فضیلت
نبی علیہ السلام نے مسجد حرام کے لیے بیان فرمائی، مسجد نبوی کے لیے بیان فرمائی، اسی طرح نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور میری مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی میں ایک نماز 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ مسجد اقصی یہ وہی مقام ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، تو شروع میں راوی کے مطابق 15 یا 17 مہینوں تک حضور علیہ السلام نے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہ مسجد اقصی ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، بیت المقدس، مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا تاریخی اور اہم ترین شہر ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا، روم کی طرف بھیجا۔ اس لشکر نے کامیابیاں سمیٹنا شروع کی۔ کامیابیاں سمیٹتے جب وہ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اس وقت بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ تو عیسائیوں کے علماء نے جب مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھا، ان کے تقوی کو دیکھا، ان کی للہیت کو دیکھا، ان کے ایمان کے اونچے معیار کو دیکھا، تو انتہائی متاثر ہوئے۔ عیسائیوں کے جتنے بھی پادری تھے، انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، اگر آپ ہم سے بیت المقدس لینا چاہتے ہیں نا، اپنے امیر کو بلائیے۔ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر ایک شخص سے متعلق نشانیاں پڑھی ہیں، اگر وہی نشانیاں آپ کے امیر کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم بغیر کسی لڑائی کے بیت المقدس کی چابی آپ لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ میرے مسلمان دوستو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلتے ہیں، ساتھ میں غلام ہے، سواری ایک ہے، شروع سے طے پاتا ہے کہ سفر کا کچھ حصہ میں سوار ہوں گا، کچھ حصہ آپ سوار ہوں گے۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو سواری کی نکیل پکڑنے کی باری سیدنا فاروق اعظم کی آتی ہے، سوار ہونے کی باری غلام کی آتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب نکیل پکڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو غلام کہنے لگتا ہے، اے امیر المؤمنین، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اس شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ سواری پر سوار ہوں، یہ نکیل پکڑا کر اس شہر میں آپ کو داخل کروں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا،
آپ کی باری ہے، آپ سوار ہوئیے۔ فاروق اعظم آپ کی نکیل پکڑا کر اس شہر میں داخل ہوگا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نکیل پکڑ کر شہر میں داخل ہوتے ہیں، اور جب شہر والے مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا امیر کون سا ہے، جب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ شخص جو نکیل پکڑ کر آگے آگے آ رہا ہے یہ ہمارا امیر ہے، تو اس وقت کے وہ سب کے سب عیسائی وہ مارے پریشانی کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ وقت کا امیر ایک غلام کو اپنی سواری پر سوار کرا کر خود نکیل پکڑ کر شہر میں داخل ہو رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ ان کے عیسائیوں کے پادری اپنی کتابیں کھولتے ہیں، ان کتابوں کے اندر نشانیوں کو دیکھتے ہیں، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ان کے جسم کو دیکھتے ہیں، ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ ہے۔ دبدبا رعب اس درجے کا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاروق تو اس درجے کا انسان ہے کہ جس راستے سے تو چلتا ہے شیطان میں اتنی ہمت نہیں کہ اس راستے سے چل سکے۔ لیکن میرے مسلمان دوستوں، اس موقع پر اسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بدن پر جو لباس زیب کیا ہوا تھا، اس لباس کے صرف ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جب ان کے پیوند گنے گئے، 3 پیوندوں سے مزین وہ لباس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہن رکھا۔ جب عیسائیوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا مطالعہ کیا، اپنی کتابوں کو دیکھا، تو کہنے لگے کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس درجے کا انسان ہے کہ اس کے حوالے یہ چابیاں کر دینی چاہیے۔ وہ چابیاں بغیر لڑائی کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس وقت سے لے کر میں مختصر تاریخ فلسطین کی بیت المقدس کی آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت سے لے کر سن 1099 ہجری تک بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ رہا، مسلمان وہاں پر رہتے رہے، آباد رہے۔ سن 1099 ہجری میں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ ان جنگوں کے سلسلے میں مسلمان کافی سارے شہید بھی ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس نکل گیا۔ 180 سال تک اس کے بعد وہاں پر صلیبی قابض رہے، عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا نام آپ حضرات نے سب نے سنا ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں کا لشکر تیار کر کر بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا، اور اس کے بعد تقریباً 900 سال تک یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ اور پھر سن 1901 عیسوی کے اندر برطانیہ اور فرانس ان دونوں نے باہمی مشورے سے یہ بات طے کی کہ یہاں پر لا کر یہودیوں کو آباد کیا جائے سن 1901 میں۔ لیکن اس وقت خلافت عثمانیہ کا دور تھا، اس وقت کے خلیفہ تھے عبد الحمید ثانی رحمہ اللہ۔ یہ لوگ عبد الحمید ثانی رحمہ اللہ کے پاس آئے، برطانیہ کے بھی فرانس کے بھی، سن 1901 کی بات ہے۔ وہاں پر آ کر ان سے کہنے لگے کہ خلافت عثمانیہ ویسے بھی زوال پذیر ہے، زوال کا شکار ہے، کیوں نہ آپ یہ بیت المقدس ہمارے حوالے کر دیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، یہ کچھ دے دیں گے، یہ کچھ دے دیں گے۔ عبد الحمید ثانی نے انہیں کہا کہ اگرچہ میں کمزور آدمی ہوں، خلافت عثمانیہ زوال پذیر ہو رہی ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، میرے اندر ایمانی خون دوڑتا ہے،
میں کبھی بھی بیت المقدس کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. جہاں تک پیسوں کی بات ہے یہ پیسے سب اپنے پاس رکھو. جب یہاں سے یہ مایوس ہو کر واپس لوٹے، یاد رکھیے گا مسلمان کبھی کسی کافر سے شکست نہیں کھا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ جب بھی شکست کھائی ہے مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں نے غداری کی ہے. یہی ہوا جب یہ لوگ وہاں سے واپس آئے، انہوں نے کہا خلیفہ تو ہمارے ہاتھ آنے والا نہیں ہے، چلو گورنروں پر محنت شروع کرو. برطانیہ نے اور فرانس نے خلافت عثمانیہ کے گورنروں پر محنت شروع کی. اس وقت ایک گورنر تھا حسین بن علی اس کا نام تھا. وہ ان کے ہاتھوں آیا، پیسے ویسے ان سے لیے اور ان کے کہنے پر اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی. خون ریزی شروع ہوئی مسلمانوں کے اندر. جب خون ریزی شروع ہوئی تو رفتہ رفتہ بیت المقدس، خلافت عثمانیہ ویسے ہی زوال کا شکار تھی، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلنے لگ گیا. 1917 عیسوی کے اندر برطانیہ اور فرانس نے یہودیوں کو باقاعدہ حکم دیا کہ اب جا کر آپ بیت المقدس میں رہنا شروع ہو جاؤ. سن 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، سب کو معلوم ہے. سن 1948 میں برطانیہ اور فرانس نے اعلان کیا کہ یہ فلسطین اسرائیل اسٹیٹ ہے. کب اعلان کیا؟ سن 1948 میں. سن 1948 کے بعد سے 10 12 15 سال کا عرصہ گزاری ہے. سن 1967 میں عربوں اور یہودیوں کی لڑائی دوبارہ شروع ہوئی. جب عربوں اور یہودیوں کی لڑائی دوبارہ شروع ہوئی سن 1968 کے اندر مسلمانوں کا خوب خون بہا، یہودیوں کی پشت پنائی اس لڑائی کے اندر بھی برطانیہ نے بھی کی، فرانس نے بھی کی. سن 1968 میں بیت المقدس دوبارہ سے یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا. 1916 سے لڑائی شروع ہوئی، یہ اب کی، اور آج 2023 ہے، لڑائی چل رہی ہے. اس وقت سے لے کر آج تک اس ارض مقدس فلسطین پر مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے. لیکن میرے مسلمان دوستو، فلسطین کے مسلمان اس قابل ہیں کہ ساری دنیا کی مسلمان کھڑے ہو کر انہیں سلام پیش کریں، اس لیے کہ ان مسلمانوں نے وہ قربانیاں دی ہیں، وہ جذبہ ایمانی دکھلایا ہے جس جذبہ ایمانی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور یاد کرایا ہے. میں صرف ایک واقعہ سنا کر اجازت چاہتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک جنگ لڑی گئی، جنگ قادسیہ جسے کہا جاتا ہے. یہ انتہائی خطرناک جنگ تھی. دشمن بڑا طاقتور تھا، ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھا، یہاں تک کہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر یہ آئے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ کسی گھر سے کوئی نوجوان رہنا نہیں چاہیے. اس وقت ایک خاتون صحابیہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 4 نوجوان بچوں کو بلایا اور بلا کر ایک تاریخی خطبہ دیا جس کا ایک ایک لفظ اگر اسے سنا جائے ہم مسلمانوں کی رونگٹیں کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے. میں یہ خطبہ اس وجہ سے سنا رہا ہے کہ وہ صحابیہ تھیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کا وقت دیکھا. وہ صحابہ تھے، جنگ لڑتے تھے، جنت میں مقام سامنے نظر آتا تھا، لیکن اس وقت کے مسلمان ہیں، اس دور کے مسلمان ہیں. 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اپنے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن ایمانی جذبہ وہی پایا جاتا ہے جو اس وقت کے صحابہ کے اندر تھا. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگی کھڑے ہو جاؤ، آپ زنا کی پیداوار نہیں ہو، آپ حلال کی پیداوار ہو.
کبھی آپ کو حرام نہیں کھلایا، حلال کھلایا ہے۔ آپ کے والد، آپ کے چچاؤں نے، آپ کے ماموں نے کبھی ناک نہیں کٹوائی، آپ کو جو دودھ پلایا تھا اس دن کے لیے پلایا تھا۔ یاد رکھنا، میں تمہیں اپنا دودھ اس وقت تک نہیں بخشواؤں گی جب تک اس میدان میں جاؤ، جا کر لڑو، شہید ہو، میں دیکھوں تمہیں تیر آگے سے سینے پر لگنے چاہیے، نکلنے والا خون سامنے کے قدموں پر لگنا چاہیے۔ اگر تیر تمہارے پشت پر ہوئے، نکلنے والا خون تمہاری ایڑیوں پر ہوا، میں تمہیں اپنا خون، اپنا دودھ نہیں بخشواؤں گی۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چاروں نوجوانوں کو یہ خطبہ دے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیج دیا۔ جنگ قادسیہ ہوتی ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، میدان سے زخمیوں کو اور شہداء کو لایا جاتا ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے یہ چاروں نوجوان شہید ہیں، سینوں پر تیر کھائے ہوئے ہیں، سامنے قدموں پر خون کے قطرے ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا جاتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی کس طرح میں ان کی ماں سے کہوں گا کہ چارے نوجوان بچے آپ کے شہید ہو گئے۔ لیکن پھر بھی ایک جو ہے نا ایک صحابی کو بھیجا جاتا ہے کہ بھئی جا کر خبر دو ان کی والدہ کو، آپ کے چاروں نوجوان بچے شہید ہو گئے۔ وہ شخص نوجوان جاتے ہیں اور جا رہے تھے خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کھٹکھٹا کر کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو ایک غم کی خبر دینی ہے۔ کہا بھئی کیا خبر ہے؟ کہا بھئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر بھیجی ہے کہ آپ کے چاروں نوجوان بچے شہید ہو گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ غم کی خبر نہیں، یہ خوشی کی خبر ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو دودھ اس دن کے لیے پلایا تھا، یہ خوشی کی خبر ہے۔ اس نوجوان کو بلاتی ہے، بٹھا کر دودھ کا پیالہ پلاتی ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، یہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، یہ صحابہ ہیں جو جنگ لڑتے جنت سامنے نظر آتی۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، فلسطین کی آج کی ایک عورت کو میں نے خود دیکھا کہ جس کے گھر والا شہید ہو چکا تھا، اس کا نام مصطفیٰ تھا۔ اس کی شہادت کے بعد اس کی لاش پر کھڑے ہو کر وہ خاتون کہنے لگی، اے مصطفیٰ تو مجھ سے پہلے چلا گیا ہے، تو نے مجھ سے جلدی کر دی ہے، لیکن میں ان سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں تیرے 4 بچے مجھ سے ہوئے ہیں، میں گواہ بنا کر کہتی ہوں چاروں بچوں کو مسجد اقصی پر قربان کروں گی۔ یہ آج کی خاتون کی تمہیں واقعہ سنا رہا ہوں۔ میرے مسلمان دوستو، اور کچھ نہیں کر سکتے، اپنی دعاؤں کے اندر ان مسلمانوں کو یاد رکھیے، اپنی دعاؤں کے اندر ان مسلمانوں کو یاد رکھیے۔ اور اس وقت جو معتبر ادارے ان کے لیے جو ہے نا جو چیزیں جمع کر رہے ہیں ان کے ساتھ دل کھول کر تعاون کیجئے۔ اور میں اس وقت کے حکمرانوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، آپ اور کچھ نہیں، صرف یہ کہہ دیں کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہودیوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، وہ کہہ دیں کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل کرنا نہیں چھوڑا تو ہم آپ پر حملہ کر دیں۔ خدا کی قسم، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کل کو ہمارے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت مسلط ہے۔ یہ لوگ ڈرپوک ہیں، پیسے کی خاطر لڑتے ہیں۔ مسلمان پیسے کی خاطر نہیں لڑتا، مسلمان شہادت کی خاطر لڑتا ہے، مسلمان ایمان کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ اگر آج اس وقت کے 57 اسلامی ممالک کھڑے ہو کر اعلان کر دیں کہ بابا اسرائیل کو چاہیے کہ وہ فلسطین سے نکل جائے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اسرائیل فلسطین سے نکل جائے گا، لیکن ہمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسرائیل کے اندر جو ان کی جو فوجی طاقت ہے وہ 1,17,000 سے 18,000 ہے۔ فلسطین کے چاروں اطراف کا جو بارڈر ہے، مختصر بات کر کے اجازت چاہوں گا، 4 اطراف ہیں، 2 اطراف میں اسرائیل ہے، ایک طرف پر سمندر ہے، ایک طرف پر مصر ہے۔ اسرائیل کی فوجی طاقت کل ملا کر 1,17,000 سے 18,000 ہے۔ مصر کا جو بارڈر لگتا ہے، مصر کے اندر فوجی جو ہیں وہ کم از کم 4.5 لاکھ ہیں۔ مصر کے ساتھ بارڈر لگتا ہے ترکی کا،
ترکی کی فوجی طاقت 3.5 لاکھ سے اوپر ہے. پھر آپ آ جائیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے حاضر سروس فوجیوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے اوپر ہے. کل 57 اسلامی ممالک کے صرف فوجیوں کی تعداد کروڑوں سے اوپر ہے. اگر یہ اسلامی ممالک متحد ہو کر اگر آج ان فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، خدا کی قسم صرف فلسطین نہیں پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم سر بلند ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور سارے مسلمانوں کو متحد ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.